क्लास 10वीं की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए। ठीक है, आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग करेंगे और अगली वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के राइटर को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्हैया लाल कपूर। 1980 में इनकी पैदाइश हुई और 1910 में इनका इंतकाल हो गया। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मूगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मिज़ाह उनका ख़ास मैदान है। पैरोडी लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मज़ा पैदा कर लेना उनकी एक ख़ास पहचान है। नोके नश्तर बालों पर नरम गरम गर्दे कारवां, नाजुक ख़यालियाँ, नए शगुफ़े, संगो खिश्त, शीशा व तीशा और कामरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। आइए इनकी कहानी पढ़ते हैं। बेतकल्लुफ़ी। ठीक है, बेतकल्लुफ़ी। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। लेकिन ये गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शाहिद है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप हैं, बेतकल्लुफ़ी से बद्र जहाँ बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नम के दरवाज़े पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुराकर निहायत लजाजत से अर्ज़ करते हैं जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरऊब होकर आपको जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दें। इसके बरअक्स अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बाग़े बहिश्त की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है ना फिटकरी और ज़ाहिरदारी जूं की तूं कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए। वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए, चाय पिएंगे? शुक्रिया अभी पी है। सोडा मंगवाऊं? नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं, शरबत पीजिएगा? वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ फरमा रहे हैं, ठंडा पानी पीजिए। अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेते हैं। अब अगर इन्हीं हज़रत से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़े। खाना खाएंगे आप? हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पिएंगे। चाय मंगवाऊं? ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलवाइए। चाय के साथ क्या खाएगा? अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए।
بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ بسا اوقات اس کے طفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ چند معزز اشخاص سے نہایت عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں گویا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے۔ دو ایک منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بلند آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں، ابے کہاں ہے؟ دروازہ کھول! ابے ناہنجار سنتا نہیں؟ ہم کب سے چلا رہے ہیں، ارے کوئی ہے؟ سب مر گئے کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت متانت سے کہتے ہیں، معاف کیجیے گا صاحب، میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گھر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، برا نہ مانیے گا۔ دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے، معاف کیجیے گا، ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں۔ اس معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینا پڑتی ہے۔ ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ تھیکرے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار لیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے۔ وہ صرف قمیض پر اکتفا نہیں کرتے، ساری پوشاک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں، 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے، ڈرائیور کو دفع کر لوں، پھر باتیں کریں گے۔ یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی میں واپسی کا کرم کرتے ہیں اور وداع ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں، وہ آئیں تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کالی پتلون ساتھ لے جا رہا ہوں، چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا۔ ہمارے ایک اور بے تکلف دوست ہے، وہ جہاں کہیں ہم سے ملتے ہیں مصافحہ کرنے کے بجائے بار بار بغل گیر ہو کر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بار انارکلی میں ملاقات ہوئی، بازار کے بیچ انہوں نے یہ عمل جو دہرانا شروع کیا تو راہگیر دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ ہر 2 منٹ کے بعد بغل گیر ہو کر کہتے، بھئی خوب ملے، یار حد ہو گئی۔ وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کس رہے تھے گویا برسوں کے بعد ملے ہیں، حالانکہ اس ملاقات سے صرف 2 دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے اور وہاں بھی انہوں نے اسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بے تکلف دوست کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبال جان سمجھتے ہوئے بھی آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کے جی میں آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آ دھمکے اور نہ صرف لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے
بھی آپ کے ساتھ دوپہر کے وقت آپ سو رہے ہو تو کینچی لے کر از راہ مذاق آپ کی دونوں مونچھوں کا صفایا کر ڈالے۔ شدت درد سے آپ کرا رہے ہو تو بدتمیزی سے آپ کا منہ چڑھانا شروع کر دے۔ بعض اوقات بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں کہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ہائے تکلف، ہائے تکلف! ایک دفعہ مجھے دہلی جانا تھا، گاڑی کے آنے میں دیر تھی، پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں دہلی۔ کہنے لگے دہلی جا کر کیا کرو گے؟ چلو باٹا نگر لے چلیں۔ میں نے معذرت چاہی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ ایک لخت انہوں نے کہا ذرا ٹکٹ دکھائیے تو۔ میں نے ٹکٹ دکھایا، ٹکٹ لے کر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور قلی سے کہنے لگے صاحب کا سامان واپس لے چلو۔ انہوں نے دہلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ انہی صاحب نے ایک بار اس سے بھی عجیب حرکت کی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا، غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا، نہ جانے آپ کہاں سے آ ٹپکے۔ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پیچھے سے مجھے زور سے دھکا دیا کہ میں لڑکھڑاتا ہوا پانی میں جا گرا۔ آپ نہایت ٹھٹھائی سے قہقہا لگا کر فرمانے لگے واہ خوب چھلانگ لگائی آپ نے، واہ خوب چھلانگ لگائی آپ نے۔ جب میں بڑی مشکل سے تیر کر کنارے کے قریب پہنچا تو ایک قہقہا لگا کر فرمانے لگے واہ خوب چھلانگ لگائی آپ نے۔ جب بھی بڑی مشکل سے تیر کر کنارے کے قریب پہنچا تو ایک قہقہا لگا کر کہنے لگے مجھے معلوم نہ تھا آپ اتنے اچھے تیراک بھی ہیں۔ تکلف کے خلاف آپ جو چاہیں کہیں، لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تکلف سراسر نفاست ہے اور بے تکلفی سراسر کثافت۔ تکلف پہلے آپ ہیں تو بے تکلفی پہلے ہم، اور جہنم میں جائے آپ۔ تکلف گز بھر لمبا گھونگھٹ ہے تو بے تکلفی گز بھر لمبی زبان۔ تکلف زیر لب مسکراہٹ ہے تو بے تکلفی خندۂ بے باک۔ اب اگر اس پر بھی استاذ ذوق فرمائیں کہ تکلف میں سراسر تکلیف ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ صاحب آپ کو بے تکلف دوستوں سے پالا ہی نہیں پڑا۔ یہ آپ کو میں نے چیپٹر نمبر 2 کی ریڈنگ میں نے کروا دی، بے تکلفی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے معنی کو دیکھیں گے اور ان کے کوشچن آنسر کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔